السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے بدماش بھولا سنیارا کے گینگ کے سب سے خطرناک شوٹر ہمایوں گجر کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمایوں گجر بھولا سنیارا گینگ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہمایوں گجر ایک کانٹریکٹ کلر تھا اور اس نے پیسے لے کر کئی بندوں کو قتل کیا تھا۔ یہ گوجرانوالہ کا رہنے والا تھا اور اس کی گوجرانوالہ میں کئی گروپوں سے دشمنی چل رہی تھی۔ پولیس نے کئی بار اس کو گرفتار کیا، لیکن ہر بار بھولا سنیارا اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے ہمایوں گجر کو جیل سے نکلوا لیتا تھا۔ بھولا سنیارا کے قتل کے بعد ہمایوں گجر کو پولیس نے گوجرانوالہ جیل سے نکال کر مقابلے میں مار دیا۔ تو آئیے ہمایوں گجر کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمایوں گجر گوجرانوالہ کا رہنے والا تھا اور یہ بھولا سنیارا کا کزن تھا۔ ہمایوں گجر ایک کرایہ کا قاتل تھا اور یہ پیسے لے کر گوجرانوالہ میں اس نے کئی بندوں کو قتل کیا تھا۔ ہمایوں گجر کی گوجرانوالہ میں صابر جٹ گروپ، احسان قریشی گروپ اور دیگر کئی گروپوں سے دشمنی چل رہی تھی۔ ہمایوں گجر کے بہنوئی خالد گجر نے صابر جٹ کے باپ کو قتل کر دیا۔ بدلے میں صابر جٹ نے ہمایوں گجر کے بہنوئی خالد گجر کو عید کے روز مسجد سے باہر آتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہمایوں گجر اس چوک میں آیا جہاں صابر جٹ موجود تھا اور اس نے صابر جٹ کو 6 فائر مارے۔ صابر جٹ کا علاج ہمایوں گجر کے مخالف گروپ احسان قریشی گروپ نے کروایا۔ اس کی رنجش پر ہمایوں گجر نے احسان قریشی کو صلح کے بہانے ساتھ والی بستی ننی پور بلایا اور احسان قریشی کو قتل کر دیا۔ احسان قریشی کے قتل کے بعد اس کے گروپ کی کمان صابر جٹ کے ہاتھ میں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہمایوں گجر کے ہمسائے میں کوئی فوتگی ہوئی اور ہمایوں گجر کا داماد اور اس کے 4 کزن جنازے میں شرکت کے لیے جب آئے تو صابر جٹ نے ان 5 لوگوں کو قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب پولیس کی 4 گاڑیاں صابر جٹ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں آئیں تو صابر جٹ نے گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس پولیس مقابلے میں 5 پولیس اہلکار قتل ہو گئے جبکہ صابر جٹ وہاں سے مفرور ہو گیا۔ دونوں گروپ 2 سال تک علاقے سے مفرور رہے اور علاقے کا گروپ کنٹرول ایلیٹ فورس کے سربراہ نے سنبھال لیا۔ ڈبل سواری پر پابندی رہی جبکہ ایلیٹ فورس کے سربراہ کو مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ہمایوں گجر اور صابر جٹ دونوں 2 سال تک مفرور رہے اور پنجاب بھر میں مختلف وقوعے کیے۔ اس زمن میں فیصل آباد کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے جہاں پر ہمایوں گجر اور بھولا سنیارا کی شدید مخالفت تھی۔ فیصل آباد کے ضلع شاہکوٹ میں ایم پی اے عابد شیر علی کے والد شیر علی نے مسلم لیگ نون کے ہی بھٹی گروپ کی زمین پر قبضہ کر وہاں اپنے بندوں کو بٹھا دیا تھا۔ شیر علی گروپ کی کمان بھولا سنیارا جبکہ بھٹی گروپ کی کمان ہمایوں گجر کر رہا تھا۔ اس زمین کو واپس لینے کے لیے ہمایوں گجر نے کئی بار بھولا سنیارا گروپ پر حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ پولیس نے بھی بہت کوشش کی کہ اس زمین کے قبضہ کو واپس لیا جا سکے لیکن وقتاً فوقتاً پولیس اور بھولا سنیارا گینگ کے درمیان مقابلوں میں دونوں گروپوں کے کئی افراد قتل ہوئے۔ ان قتلوں پر اس وقت کے چیف جسٹس میاں اعظم نے سو موٹو ایکشن لیا اور متنازعہ علاقے والی زمین پر آرمی کے بندوں کو بٹھا دیا اور علاقے کو نو گو ایریا ڈکلیئر کر دیا۔ اسی وجہ سے علاقے سے بہت سے افراد اپنی لاکھوں روپے کی زمین ہزاروں روپے میں فروخت کر کے وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ بھولا سنیارا گجر اور ہمایوں گجر گروپ کے درمیان مخالفت جاری رہی اور دونوں گروپ نے ایک دوسرے پر کئی قاتلانہ حملے کیے جبکہ شہر میں ہونے والے سچے جھوٹے واقعات پر بھی ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرائے جاتے۔ اسی اثنا میں جب 1993 کا جنرل الیکشن قریب آیا تو نواز شریف نے فیصل آباد میں اپنی مسلم لیگ نون کو منظم کرنے کے لیے دونوں گروپوں کو گورنر ہاؤس بلایا اور ان کی صلح کروا دی۔ اس صلح کے بعد دونوں گروپوں نے ان دونوں اشتہاریوں کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور اس وقت کے آئی جی پنجاب صدام خادم نے دونوں اشتہاریوں کو مقابلے میں مارنے کے احکامات جاری کر دیے۔ دونوں گروپ فیصل آباد سے مفرور ہو گئے جبکہ ہمایوں گجر کو ایک مخبر کی اطلاع پر سیالکوٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور ملتان جیل شفٹ کر دیا گیا۔
اس بات کا گواہ پورا ملتان آج بھی ہے کہ بھولا سنیارا نے ملتان سینٹرل جیل پر حملہ کیا تھا اور 19 پولیس والوں کو قتل کر کے ہمایوں گجر کو وہاں سے مفرور کروا کر لے گیا تھا۔ اس کے بعد ہمایوں گجر نے بھولا سنیارا کو اپنا مرشد مان لیا تھا اور دونوں گروپ اشتہاریوں نے مل کے شیخ بھٹی گروپ اور شیر علی گروپ کے کئی افراد کو قتل کیا۔ دوسری طرف ہمایوں گجر کی صابر جٹ سے بھی مخالفت چل رہی تھی۔ ہمایوں گجر نے صابر جٹ کو فون کر کے اسے کہا کہ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو بستی راوی آ جا۔ صابر جٹ مقررہ وقت سے 2 دن پہلے ہی بستی راوی پہنچ گیا اور اونچی عمارتوں اور جگہ پر اپنے بندوں کو بھاری اسلحہ دے کر بٹھا دیا، جبکہ وہاں کے مقامی افراد کو چند پیسوں کی رشوت دے دی۔ 2 دن بعد جب ہمایوں گجر اپنے 18 بندوں کے ساتھ وہاں آیا تو صابر جٹ گروپ نے ہمایوں گجر گروپ پر شدید ترین حملہ کیا اور گرنیڈوں کا کھلم کھلا استعمال کیا۔ یہ مقابلہ 19 منٹ تک جاری رہا، جبکہ لوگ اس مقابلے کے دوران اپنی دکانیں اور سامان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کو بھی اس وقوعے کی خبر ہو گئی اور 19 منٹ بعد جب پولیس وہاں پہنچی تو ہمایوں گجر گروپ کے 11 اور صابر جٹ گروپ کے 7 بندے قتل ہو چکے تھے، جبکہ دونوں گروپوں کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا۔ پولیس نے دونوں کے گروپوں کے بچ جانے والے افراد کو گرفتار کر لیا اور شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ دونوں اشتہاریوں کو ڈسٹرکٹ جیل لاہور شفٹ کر دیا گیا۔ جیل میں دونوں کی بیرک الگ الگ رکھی گئی، لیکن صابر جٹ ایک دن اپنی بیرک کا تالا توڑ کر ہمایوں گجر کی بیرک میں جا پہنچا اور سوتے ہوئے ہمایوں گجر پر لوہے کے سریوں سے حملہ کر کر اس کو لہو لہان کر دیا اور کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو کہہ کہ جٹ گجروں کے باپ ہوتے ہیں۔ ہمایوں گجر نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اس کی جان بخشی ہوئی۔ اس مقابلے میں ہمایوں گجر شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس کو لاہور کے میوں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صابر جٹ کی بھی اس وقت کے جیلر نذیر رائی نے مار مار کر حالت خراب کر دی۔ صابر جٹ کو بھی خواجہ آصف کے باپ نے 1996 کے الیکشن سے پہلے جیل سے نکلوایا کیونکہ اس کی ضلع سیالکوٹ میں شدید ترین ضرورت تھی۔ اس الیکشن میں ہمایوں گجر نے اپنے حمایت یافتہ امیدوار کی پشت پر رہ کر الیکشن لڑا، جبکہ ڈی ایس پی کامران حیات نے ایک پولنگ اسٹیشن پر جھگڑے کے دوران صابر جٹ کے 3 بندے بھی قتل کیے۔ اس الیکشن میں صابر جٹ کا حمایت یافتہ امیدوار الیکشن ہار گیا اور آئی جی پنجاب نے اس کو پولیس مقابلے میں مارنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ ہمایوں گجر نے اس وقت فیصل آباد کے مشہور دشمندار الیاس جٹ چونٹھیا کے پاس پناہ لی، جبکہ بھولا سنیارا کو بھی اس کی مخبری ہو گئی کہ صابر جٹ الیاس جٹ چونٹھیا کے پاس موجود ہے۔ بھولا سنیارا نے اپنے بندوں کے ساتھ الیاس جٹ چونٹھیا کے گھر پر حملہ کیا لیکن بھولا سنیارا زیادہ دیر تک الیاس جٹ چونٹھیا کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اس مقابلے میں بھولا سنیارا کے 2 افراد قتل ہوئے، جبکہ بھولا سنیارا کو بھی ٹانگ میں گولیاں لگیں۔ کچھ دیر بعد جب علاقے میں شور پڑا تو پولیس کی بھاری نفری صابر جٹ کو گرفتار کرنے وہاں پہنچ گئی۔ الیاس جٹ چونٹھیا پولیس کا مقابلہ نہ کر سکا اور پولیس نے اسے گرفتار کر کے تھانے بھیج دیا۔ صابر جٹ کو بھی 45 منٹ کی کارروائی کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب پولیس صابر جٹ کو گاڑی میں بٹھا کر کچھ دور پہنچی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور صابر جٹ 21 پولیس والوں کے ساتھ مارا گیا۔ جب اس کی انکوائری ہوئی کہ یہ دھماکہ کس نے ہوا اور کس نے کروایا تھا تو انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ اس 45 منٹ میں صابر جٹ نے ایک دستی بم تیار کیا تھا اور اس کو اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ پولیس نے اس کی دہشت کی وجہ سے بغیر اس کی تلاشی لیے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ کچھ دور جانے کے بعد وہ بم پھٹ گیا اور 21 پولیس والوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اس طرح ایک اشتہاری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ دوسری طرف بھولا سنیارا کے قتل کے بعد ہمایوں گجر کو بھی گوجرانوالہ جیل سے نکالنے کے بعد مقابلے میں مار دیا گیا۔ اس طرح 1990 سے 1996 کے 3 مشہور ترین اور خطرناک اشتہاری اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔